الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے. اللہ کے احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پر پورا کرنے کا نام دین ہے. جتنا انسان اس دین کے ساتھ یا دوسرے الفاظ میں وحی کے ساتھ جڑے گا یہ انسان کامیاب ہوگا اور گمراہی سے محفوظ ہو جائے گا. اور جتنا انسان وحی سے دور ہوگا، دین سے دور ہو جائے گا، تو سراسر گمراہی کا راستہ ہے. آج ہر حساس آدمی فکر مند ہے کہ میں خود گمراہی سے کیسے بچوں، میری نوجوان نسل، میری اولاد گمراہی سے کیسے محفوظ رہے. جب کہ ہم ایسے حالات میں داخل ہو رہے ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صبح کے وقت لوگ مؤمن ہوں گے، شام کے وقت کافر ہو جائیں گے، شام کے وقت مؤمن ہوں گے، صبح کے وقت کافر ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ایسے آلات ہمارے پاس ہیں جو پل میں، لمحے میں ہمارے مزاج کو، موڈ کو، رویوں کو بدل رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی خوش بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد پریشان ہے، ایک لمحے کے بعد پریشان ہے. اتنی تیزی سے رویے بدل رہے ہیں. کیا یہ چیزیں ہمارے قلوب کو متاثر نہیں کر رہی ہوں گی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کے اذہان میں دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تشکیک پیدا ہو رہی ہو؟ کس طرح میں اپنی حفاظت کروں؟ کیسے میں اپنی نوجوان نسل کو بچا لوں کہ وہ وحی سے جڑیں، دین کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے احکامات کے ساتھ جڑیں؟ تو 4 کام مجھے اپنی زندگی میں کرنے ہوں گے. جتنی مقدور بھر کوشش مجھے اس پر لگانی ہوگی. جہاں سے غفلت ہو جائے گی وہیں سے گمراہی راستہ بنا کر داخل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ 4 ہی مقاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرہ میں مبعوث ہوئے وہ برائیوں میں انتہا تک پہنچا ہوا ہے. جہاں شراب پینا فخر ہے، غارت گری قتل فخر ہے، کون کون سی ایسی عادتیں ایسی نہیں ہیں جو وہاں نہ پائی جاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے میں وقت گزارا ہے. یہ جو آج نوجوان کہتا ہے کہ میں ایک ایسے ماحول میں چلا گیا ہوں میں بچ نہیں سکتا، یہ نوجوان غلط کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری نوجوانی اسی عفت اور حیا کے ساتھ اس معاشرے میں گزاری ہے.
اور 4 مقاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. آپ نے اپنی پوری امت کے اندر وہ 4 مقاصد منتقل کیے اور اس پر محنت فرمائی. ایسا مجمع تیار ہوا جس کی نظیر سابقہ امم میں موجود نہیں ہے، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو اصحاب ہیں وہ کفار کے بارے میں سخت رویہ مزاج سختی رکھنے والے ہیں اور آپس میں بہت مہربان ہیں. ان کی خوبیاں بیان کی گئی. ایسا مجمع وجود میں آیا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے ان مقاصد کو، تو اس آیہ میں بیان کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے ایمان والوں پر. کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتہ، ان کے مقاصد میں سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی قرآن کی کتاب کی آیات ان پر تلاوت کرے. ہمارا پہلا مقصد زندگی کا، یہ 4 مقاصد ہیں جس پر زندگی ہم نے گزارنی ہے. اسی کی طرف ہم دعوت دینے والے ہیں. معاشرے میں یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں. کفر جیسی چاہے کوشش کیوں نہ کر لے، بگاڑ پیدا کرنے والے، فساد پیدا کرنے والے چاہے کیسے ہی بگاڑ اور فساد پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ ان مقاصد میں لگنے والوں کی حفاظت فرمائیں گے، ان کو ہدایت پر استقامت دیں گے. سب سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی کتاب اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکتم فیکم امرین، آپ نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی ہے. دیکھو میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی. محدثین نے اس کو باقاعدہ نقشے کے ساتھ بیان فرمایا ہے. آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ. پھر اس کے دائیں بائیں لکیریں لگائی. آپ نے فرمایا یہ گمراہی کا راستہ ہے. جیسے آج ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سوال صحابہ کرام کے ذہنوں میں پیدا ہوا، یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ ہدایت کا راستہ ہے. مقاصد نبوت میں سب سے پہلا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتہ، آپ ان پر قرآن پاک کی آیات تلاوت کریں. جس طرح قرآن پاک کے معانی مقصود ہیں، اسی طرح قرآن پاک کی الفاظ کی تلاوت کرنا بھی مقصود ہے، اس کے الفاظ کو درست کرنا بھی مقصود ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ حفاظ کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک بچے حفظ کرتے ہیں، طوطے کی طرح قرآن پاک رٹنے کا کیا فائدہ؟ یہ بچے تو مقاصد نبوت کے ایک مقصد میں لگے ہوئے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، قطع نظر ترجمے سے، اس کے معنی سے، اس کے الفاظ کی درستگی سب سے پہلا مقصد ہے. اس کے الفاظ کی درستگی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین عربی دان ہیں،
عربی لغت کے ماہر ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی عربی محاورہ بولتے تھے تو عربی لغت کے اصول ان کے محاوروں سے اخذ کیے جاتے تھے، اس طرح کے لوگ ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی تلاوت انہوں نے اس کو حرز جان بنایا، اس لیے ان کی زندگی میں جو معمول ہے وہ ایک دن اور رات میں قرآن پاک مکمل کرنا، 3 راتوں میں مکمل کرنا اور 7 دنوں میں مکمل کرنا، یہ ان کی زندگی کا معمول ہے جس کو 7 منزلیں کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا مزاج بنایا جائے۔ جب آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے شخصی اثرات انسان کی زندگی پر بھی ہوتے ہیں۔ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ دل زنگ آلود ہو اس کی علامت ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کا دل چاہنا، برائی میں لذت آئے، مزہ آئے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کسی کو تکلیف پہنچائے تو راحت ہوتی ہے، نقصان پہنچائے تو مزہ آتا ہے، دل زنگ آلود ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وما جلاؤ یا رسول اللہ، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ 5 منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا التزام کیا جائے۔ کیا اتنا وقت ہمارے نوجوان کے پاس نہیں ہے؟ اتنا وقت تو سبھی نکال سکتے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے مصحف کھول لیا جائے، کتاب اللہ، اگر گھر کے افراد بیٹھ کر تلاوت کریں، 5 منٹ کے لیے کر لیں تو اس کے کیا اثرات ہیں؟ لا يقعد قوم يذكرون اللہ، جس گھر میں کچھ لوگ بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں حفتهم الملائکہ، رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتهم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اللہ اپنا سکون ان پہ نازل فرماتے ہیں۔ کتنے اختلافات اور جھگڑے اور باہم آپس کی کدورتیں صرف تلاوت سے دور ہو جائیں گی اگر اس کا اہتمام ہو۔ ہمارے مشہور ایٹمی سائنسدان تھے عبد القدیر خان رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑا کام ان سے لیا گیا۔ ہمارے کچھ احباب ملاقات کے لیے گئے، بہت خوبیوں والے انسان تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے والدین کی تربیت تھی، ساری زندگی گزر گئی، کبھی بغیر کھائے پیے گھر سے چلے گئے، کبھی کس طرح نکل گئے، لیکن الحمدللہ یہ یاد نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیے بغیر گھر سے نکلے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا بھی مزاج بنایا تھا تلاوت کا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اقرا، تلاوت کرو۔ آپ ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایسے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے تلاوت کروں؟ اقرا علیک وعلیک انزل، قرآن آپ پہ نازل کیا گیا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا میرا دل انی احب ان اسمعہ من غیری، میرا دل چاہتا ہے میں کسی اور سے سنوں۔ انہوں نے سر جھکایا، سورۃ النساء کی تلاوت شروع فرمائی۔ جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ بھی کیا وقت ہوگا جب ہم ساری امم میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو سب پہ گواہ بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا حسبک، بس کرو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اپنے اصحاب کا مزاج بنائے تلاوت کرنے کا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے خوبصورت تلاوت کرنے والے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے گزرے تو رک گئے، بڑی دیر تک سنتے رہے۔ صبح جب آئے تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، آپ کو تو آل داؤد کے مزامیر میں سے مزمار دیا گیا ہے، یعنی حسن صوت، خوبصورت آواز اور لہجہ جو داؤد علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس میں سے آپ کو حصہ دیا گیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تربیت فرمانے والے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابی امرنی اللہ ان اقرأ علیک، ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور قاری ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سمانی
اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے، میرا نام لے کے فرمایا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لیا ہے۔ تو فبکا ابی، حضرت ابی بن کعب رو پڑے۔ قرآن پاک کے تلفظ کو بھی درست کرنا، اپنے بچوں پر سب سے بڑا احسان ہمارا یہ ہے، ان کے لیے ایسی درسگاہ کا اہتمام کریں یہ بچپن سے صحیح قرآن پڑھنے والے ہوں۔ ورنہ بوڑھے لوگ آج شکایت کر رہے ہیں کہ ہم صحیح تلفظ سے ادا نہیں کر پا رہے۔ اس کے صحیح تلفظ سے اس کی ادائیگی نہ ہو، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ ہر زبان میں تلفظ کی رعایت کی جاتی ہے، قرآن پاک میں کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس لیے ہمارے مشہور ایک مجود شخصیت، ان کا شعر ہے علامہ جزری رحمہ اللہ، والاخذ بالتجوید لازم من لم یجود القرآن آثم، کہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے، جو تجوید سے قرآن نہ پڑھے، صحیح تلفظ سے نہ پڑھے، وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک اعجاز ہے، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں آج سیکھ نہیں سکتا۔ ہم ماہرین فن کے ساتھ بیٹھے جو تجوید سکھانے والے ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ کتنا وقت آدمی نکالے تو آدمی کا قرآن درست ہو جاتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تجربے میں یہ بات ہے کہ اگر صرف 1 منٹ کے لیے آپ قرآن صحیح کرنے کے لیے کسی ماہر فن کے ساتھ بیٹھ جائے، اللہ پاک آپ کو اس کا نفع عطا فرما دیں گے۔ 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ کا بھی فائدہ ہوگا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کی بہت ساری تفاسیر میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ جو قرآن کے الفاظ درست کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کے لیے قرآن آسان کر دیں گے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے الفاظ کو درست کرنا، اس کی تلاوت کی عادت بنانا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور دوسرا مقصد یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کتاب اللہ کی تعلیم بھی دیں، اور وہ نبی کتاب اللہ کی تعلیم بھی دیں گے۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم کی بنیادی چیز یا پہلا قدم یہ ہے ترجمہ پڑھنے کی عادت بنائی جائے، چند منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، تاکہ اس کے معانی اور مفہوم سے کچھ مطابقت ہو جائے، مناسبت ہو جائے۔ 5-10 منٹ کے لیے ترجمہ پڑھ لیا جائے، تاکہ اللہ تدبر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں، ہم اس تلاوت کا لطف اٹھا رہے ہوں، کبھی جنت کا ذکر، کبھی جہنم کا ذکر، کبھی اللہ کی عظمت کا ذکر، قلوب پر یہ تلاوت اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن تعلیم کتاب صرف ترجمے سے کافی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عربی زبان پہ مہارت رکھنے والے لوگ ہیں، فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، ایسے لوگ جن کے الفاظ، ملفوظ اور محاورے عربی لغت والوں کے لیے دلیل بنے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر حضرات صحابہ کرام کو اشکال ہوا، یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ قرآن پاک میں تو آتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کل قیامت کے دن اللہ آسان حساب لیں گے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جس سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، تشریح فرمائی۔ آپ فائنل اتھارٹی ہیں قرآن پاک کی تشریح کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ انما ذلک العرض، آسان حساب لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے صرف پیشی ہوگی۔ من نوقش فقد ہلاک، جس سے رب نے یہ پوچھ لیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ آسان حساب کا معنی صرف پیشی، حساب نہیں ہے۔ کتنے مقامات ایسے ہیں جس میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، یا رسول اللہ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اس لیے کوئی صاحب علم سے کچھ وقت نکال کر اس کی تعلیم بھی حاصل کی جائے۔
ابتدائی چیز یہ ہے کہ ترجمہ پڑھنے کی عادت بنائی جائے تاکہ مناسبت ہو جائے۔ تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو قرآن پاک میں مقاصد نبوت میں جس کو بیان کیا گیا، وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اس کی تعلیم کے ساتھ ان کا تزکیہ بھی کیجیے۔ وہ نبی ان کا تزکیہ کرنے والے ہوں گے، قلوب کا تزکیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان فی الجسد مضغۃ، دل میں جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تزکیہ نفس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں اس کی پہلے ایک مثال عرض کیے دیتا ہوں۔ جب ہم کوئی کھیتی بوتے ہیں، جیسے گندم ہے، چاول ہے، یا زعفران ہے، ادرک ہے، اعلیٰ کھیتیوں میں شمار ہوتے ہیں، باجرہ ہے، جوار ہے، کمزور کھیتیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جب ہم کوئی کھیتی بوتے ہیں، اس کے آس پاس جڑی بوٹیاں اور گھاس نکلتا ہے، ہم اس جڑی بوٹیوں کو، گھاس کو اور کیڑوں کو تلف کرتے ہیں مختلف دواؤں سے اور مختلف ذرائع سے، تاکہ زمین کی پوری تخلیقی قوت اس پودے کی نشو و نما میں لگے، وگرنہ گھاس پھوس میں لگ جائے گی، ہمارا پودا کمزور ہو جائے گا جس کو ہم نے کھیتی کے لیے بویا۔ بالکل اسی طرح دل کے اندر ایمان ہے، حیا ہے، اخلاق کا سب سے اعلیٰ وصف حیا ہے، جس پر سارے اخلاق کی کھیتی لگتی ہے۔ یہ زمین نہ ہو تو پھر اخلاق نہیں ہے۔ حیا سب سے بڑا خلق ہے، اور بے حیائی سب سے بڑی بربادی ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، الحیاء والایمان توأمان، حیا اور ایمان دو جڑواں چیزیں ہیں، اگر ان میں سے ایک رخصت ہو جائے دوسرا ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ حیا کا معنی تو ہم سمجھتے ہیں مختصر سا، بے شرم والا، اور بے حیائی بے شرمی۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اس کے معنی کو بیان کیا جس میں بڑی وسعت ہے۔ انقباض النفس عن القبیح، برے کام کے بارے میں انسان کے دل میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال لیتا ہوں۔ ایک لڑکا گھر سے باہر چھپ کے سگریٹ پیتا ہے، جب گھر میں داخل ہوتا ہے اپنی جیبیں جھاڑ کر، منہ کے اندر خوشبو والی چیزیں رکھ کر، تاکہ والدین کو پتہ نہ چلے، والد کو پتہ نہ چلے، اس کو حیا ہے، رکاوٹ ہے ایک۔ انقباض النفس عن القبیح، برے کام کے بارے میں ایک رکاوٹ، اس کو حیا کہتے ہیں۔ کچھ وقت گزرتا ہے، اس کی بہن کو پتہ چلتا ہے، والدہ کو معلوم ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اپنے والد کے سامنے سگریٹ پیتا ہے اور دھواں اپنے والد کے منہ کی طرف چھوڑتا ہے۔ بے حیا انسان۔ اور مثال لے لیں، سامہ خراشی ہو سکتی ہے معذرت کے ساتھ۔ گھر کے سارے افراد ایک مووی دیکھتے ہیں جس میں بیٹی اپنے والد کے سامنے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ ہیرو اچھا لگتا ہے، اور والد کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں اس میں خاتون بہت اچھی لگتی ہے۔ میں اس کے آگے مزید تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ حیا کہتے ہیں انقباض النفس عن القبیح، برے کام کے بارے میں انسان کے دل میں جو رکاوٹ پیدا اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا جوہر ہے قلب کا۔ اسی طرح بہت ساری خوبیاں دل کی خوبیاں ہیں، صفات ہیں۔ اگر اس کو ساری بات کو مختصر عرض کروں، جیسے وقت اسی بات کا مقتضی ہے، تو یوں کہا جائے گا تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ برے رویوں کو، بری عادات کو، برے خیالات کو اپنے قلوب اذہان سے نکالنا، اچھی عادات، اچھے رویے، اچھی سوچوں کو لانا تزکیہ نفس ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تربیت فرمائی ہے۔ زبانوں پر غیبت نہیں، قلوب میں حسد نہیں، عناد نہیں، دشمنی نہیں، ضد نہیں،
کینہ نہیں، بغض نہیں، یہ صحابہ کرام کے اوصاف میں سے ہے۔ آپ کو کوئی صحابی ایسا نہیں ملے گا جو حسد کرنے والا ہو، یہ ان کی شان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثرات ہیں۔ آپ کی بڑی گہری نگاہ تھی، کاش یہ مربی کی نگاہ ہو، کاش یہ والدین کی نگاہ ہو، کاش یہ مصلح کی نگاہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زوجہ مطہرہ امہات المؤمنین میں سے ہے رضی اللہ عنہا، ایک دفعہ انہوں نے اشارتاً کہہ دیا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جو ان کی سوکن ہے، ان کا قد چھوٹا تھا، وہ اومات بیدہا، ہاتھ سے صرف اشارہ کیا تھا، اتنی سی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گہری نگاہ ہوتی تھی، آپ نے مجمع کی تربیت فرمائی ہے۔ ہمارے لیے تو عام سی بات ہے، ہماری مجالس اس سے بھری ہوئی ہیں، گھروں کے اندر یہ باتیں عام ہیں۔ آپ نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت فی البحر لمزجته، آپ نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر وہ سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کڑوے ہو جائیں۔ تربیت فرمائی، اس لیے کوئی غیبت کرنے والا نہیں، کوئی حسد رکھنے والا نہیں، کوئی کینہ رکھنے والا نہیں۔ تزکیۃ نفس کے معنی کو اور کھولیں، نیکی کرنے میں لطف آئے، یہ دل کی پاک ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ گناہ کرنے میں لطف آئے، دل کے نجس ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو دکھ دے کر خوشی ہوتی ہے، غیبت کر کے خوشی ہوتی ہے، نقصان پہنچا کر خوشی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، انتقام لے کر خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ کوئی آدمی سیڑھیوں سے لڑک کر گرے تو بعض لوگ ہنس پڑتے ہیں، اس پر باقاعدہ ویڈیوز بنتی ہیں، آدمی گر جائے تو بہت مزہ آتا ہے، سب لوگ ہنس پڑتے ہیں کیسا گرا آدمی۔ اور ایک اور جذبہ ہے، یہ آدمی گرا کہیں اس کو چوٹ تو نہیں لگی، کہ نقصان تو نہیں ہوا۔ ایک جذبہ اور ہے، دل کے ناپاک اور دل کے پاکیزہ ہونے کی علامت ہے۔ معاف کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو کھلا کر لطف آتا ہے، صدقہ کر کے مزہ آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کھلا کے مزہ آتا ہے، خوش ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے ہاں کھانا کھا لیں، ان کو راحت ہوتی، دلی راحت ہوتی ہے، سخاوت کی علامت۔ اس لیے تزکیہ نفس مقاصد نبوت میں سے ہے۔ اپنے بچوں پر محنت، ان کے رویوں پر محنت، اپنی ذات پر محنت، بری عادتوں سے بچنے کی محنت۔ ایک وقت آئے گا اللہ پاک نفس مطمئنہ نصیب فرما دیں گے، پھر نیکیوں میں مزہ آیا کرے گا، پھر نماز میں لطف آئے گا، پھر سجدے میں لطف آئے گا، راحت ہوگی۔ نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، یا بلال اذن، اذان دو، ارحنی بالصلاۃ، تاکہ ہم نماز سے راحت پائیں، نماز پڑھیں گے مزہ آئے گا۔ ارحنی بالصلاۃ، اللہ کا نام لینے میں لطف آتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں آتا ہے وہ فرماتے تھے کہ لفظ اللہ کہتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے شہد کی چمچ بھر کر منہ میں رکھ دی ہو، اتنا لطف ہے ذکر کے اندر۔ انسان راحت کے لیے بہت سارے سامان اختیار کرتا ہے، مجھے فلاں چیز سے راحت ملے، اس کے لیے موویز بھی ہیں، ڈرامہ بھی ہیں، بہت ساری مشغولیت اب آ گئی ہمارے پاس، بہت زیادہ مشغولیت ہے، گھنٹوں کی مشغولیت ہے، یوٹیوب پر بھی، فیس بک پہ بھی۔ اگر راحت قلب چاہیے تو قرآن کی ایک آیت ہے، جو لوگ عربی لغت سے واقفیت رکھتے ہیں وہ ترجمہ اچھی طرح سمجھ آئیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں عامل میں تقدیم و تاخیر ہے، ترجمہ کیا بنے گا؟ الا، غور سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو راحت حاصل ہوتی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم پچھلی تشکیل میں تھے، ہمارے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے مہمان تھے، 3 لڑکے تھے، نوجوان سوئس تھے ماشاءاللہ۔ کہنے لگے مولانا ہمارے ہاں ہر طرح کی، وہ ہیں بھی وہیں کے، بچے پیدا بھی وہیں ہوئے ہیں، وہیں گورے ہیں، وہیں کے ماشاءاللہ، فرینچ اور جرمن بولتے تھے اور
ہمارے ساتھ انگریزی زبان میں بات کرتے تھے. کہنے لگے کہ ہمارے ہاں وسعت بہت زیادہ ہے، رزق کے اعتبار سے بہت فراخی ہے، کھانے پینے کے سامان بہت زیادہ ہیں، جو گاڑیاں آپ چلاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مہنگی گاڑیاں ہم چلاتے ہیں، ہمارے پاس آمدنی کے ذرائع بہت زیادہ ہیں، ہمارا ملک جنت نظیر ہے، دنیا میں اس کو جنت کہا جاتا ہے سوئٹزرلینڈ کو، لیکن اس کے باوجود خودکشی کی شرح بہت زیادہ ہے، لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. کیوں؟ یہ سامان راحت نہیں دے رہا. ہمیں بھی حقیقت کو سوچنا ہوگا. دنیا کے سامان راحت نہیں دیں گے، اللہ کا تعلق راحت دے گا. آخری بات مقاصد نبوت میں سے یہ وہ 4 باتیں ہیں، ایک بات میں بھی غفلت ہو گئی، گمراہی اس راستے سے میری زندگی میں، میری اولاد میں، میرے معاشرے میں اور مسلمان امہ میں داخل ہو جائے گی. جہاں غفلت ہوئی مقدور بھر کوشش کرنا. یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کے سوے لگیں، مقدور بھر کوشش ہے جتنا اللہ نے وقت دیا ہے. چوتھی بات حکمت کی تعلیم. وہ نبی حکمت سکھائیں گے. حکمت کا معنی سنت نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں دلوں میں شک دور کرنے چاہیے، تشکیک جو ہمارے معاشرے میں تیزی سے پیدا ہو رہی ہے. ہماری وہ نوجوان نسل جو سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے، مختلف اسکالرز کو سننے کی وجہ سے تشکیک پیدا ہو رہی قلب میں. ایک تشکیک یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجاز میں مبعوث ہوئے، ہم یہاں رہتے ہیں، ہند پاک کے رہنے والے لوگ ہیں، ایشیا کے رہنے والے لوگ ہیں، یا کچھ لوگ مغرب میں رہتے ہیں. ان کی ثقافت حجاز کی تھی، ان کے کھانے، ان کے لباس، ان کے طور طریقے وہ حجاز کے تھے. ہم یہاں رہتے ہیں، اس خطے کے رہنے والے لوگ ہیں، ہماری ثقافت اور ہے، ہمارا لباس کچھ اور ہے، ہمارے کھانے پینے کچھ اور ہے، یا ہمارے عادات و اطوار کچھ اور ہیں. ہمارے ذمے ان کے فرامین پر، ان کے حکم پر تو عمل کرنا ضروری ہے، ان کے طریقوں پر عمل نہیں کریں گے. یہ مزاج بن رہا ہے تشکیک کا. حکم پر عمل کرنے کو اطاعت کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور طریقوں میں پیروی کو اتباع کہا جاتا ہے، اور اس کا حکم بھی قرآن میں دیا گیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے نبی کی طریقوں میں پیروی کرو، ان کی عادات میں، ان کی سنتوں میں. تم کیا مجھ سے محبت کرو گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا. سب سے پہلے تو ہمیں ایک مقام طے کرنا ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. آج ہمارے سوشل میڈیا نے اور ہماری ہندوستان نے فلموں کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل کی محبت کے بارے میں تربیت کی ہوئی ہے. نوجوان کہتا ہے اجنبی لڑکی سے تعلق کو محبت کہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر اپنی عزتیں، اپنی جان مال سب لگا دو، یہ محبت کو پانے کی علامت ہے. یہ تربیت ہے ہمارے بچے کی، ہماری نوجوان نسل کی. جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس رب کا کیا حکم ہے؟ یہ جو اجنبی لڑکی سے تعلق کو، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب تم مانگا کرو کوئی چیز تو پردے کے پیچھے مانگا کرو. کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں مرض ہے، جو مریض آدمی ہے وہ اس طرح کے تعلقات چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مریض فرما رہے ہیں، اور یہ نوجوان کہتا ہے محبت ہے. محبت کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لا يؤمن احدكم، اس محبت کے خانے میں کسی کی لیے کوئی جگہ نہیں. لا يؤمن احدكم، تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں تمہاری اولاد، تمہارے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کے سنت طریقوں پر چلنا. ہم نیت کریں 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پر زندگی گزارنے کی، اور یہ کوئی مشکل نہیں. کتنا آسان ہے، ایک آدمی رات کو سوئے، باوضو سو جائے،
اللہم بسمک اموت واحیا دعا پڑھ کے سو جائے اور صبح اٹھے تو واٹس ایپ دیکھنے سے پہلے یہ والی دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اتنا مختصر عمل ہے، اس کی پوری رات 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزری ہے. ہم دن بھی ایسے گزار سکتے ہیں. کتنی برکتیں اس کے ساتھ ہوں گی، کتنی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. اور چھوٹی سی بات اور، ایک اور شک دور کرنا دل سے. یہ تشکیک پیدا ہو رہی، ہمیں دلوں کو صاف رکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں. شک کے ساتھ ہم نے عمل نہیں کرنا، دل کو صاف رکھ کے عمل کرنا ہے. یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت نہیں ہے، آپ کی تعلیم حجت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یاد رکھیے گا، قرآن ہے یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جب آپ غار حرا میں تشریف لے گئے، معروف قصہ، مختصر اشارہ عرض کروں گا. 5 آیات نازل ہوئی سورۃ العلق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر الی آخرہ. آپ واپس تشریف لائے، آپ نے اپنی امت کو بتایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ اس طرح مجھ پر قرآن نازل ہوا. ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے. اسی طرح الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہمیں تب معلوم ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیسے ہو سکتا ہے ہم دلوں میں شک پیدا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں جو دنیا آخرت کے انسانوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے؟ تو 4 چیزیں ہیں مقاصد نبوت میں سے جس میں اپنی زندگیوں کو کھپانا ہے. یتلو علیہم آیاتی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن کی آیات تلاوت کریں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کریں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں گے. وَالْحِكْمَةَ، سنت کی تعلیم دیں گے. اور آخری آیت کا آخری جز یہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ان مقاصد نبوت میں لگنے سے پہلے وہ لوگ گمراہ تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں یہ مقاصد نبوت لائے اور اپنے مجمع کو اس پر تیار کر دیا، اللہ نے سب کو ہدایت والا بنایا. آج بھی میں چاہوں میں محفوظ رہوں گمراہی سے، میری نوجوان نسل گمراہی سے محفوظ رہے، میرا معاشرہ محفوظ رہے، انہی مقاصد نبوت پر محنت کرنی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.